الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں اور ہم اپنے سلسلے میں قرآن کریم میں موجود مختلف مضامین سے متعلق مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ رہتی ہیں۔ آپ کی کالز بھی آتی ہیں، آپ کے جذبات بھی نشر کیے جاتے ہیں، آپ کے سوالات بھی، آپ کے مشورے بھی، جو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ نشر کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تا آخر سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مجھے یاد آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر، ایک خوشی کی خبر وہ بیان کروں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک عاشقان رسول کو پتہ ہو، لیکن دل کر رہا ہے کہ اس کا بیان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میرے پیر، میرے مرشد، میرا میر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعا ذل العالی یہ پر نانا بن گئے۔ ان کے یہاں الحمدللہ پر پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ اللہ تعالیٰ عطار اور آل عطار دونوں پر رحم و کرم فرمائے، فضل و رحمت فرمائے۔ ہر آن، ہر بان، ہر گام ان کے لیے کرم ہی کرم، کرم ہی کرم ہو۔ ظاہر ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ ان کے گھر میں خوشی آئی ہے تو ان کے پورے گھر والوں کو مبارکباد ہمیں دینی بھی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کی خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک مجھے بڑی پیاری روایت، وہ تو روایت تو خیر میں کئی دفعہ بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن ایسا بن رہا ہے کہ دیکھ کر بیان کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد 11 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 11,079 یعنی 11,079 یہ حدیث نمبر ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کتنا پیارا عمل بیان کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی یہاں خوشی ہوگی تو آپ اس کو مبارکباد دیں گے تو اس کو اچھا لگے گا۔ ایک تعداد ہوتی ہے جس سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا، مطلب ان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اکیلے اکیلے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اکیلے اکیلے وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ خوشی میں شیئر کر رہا ہوتا، کوئی خوشی میں شامل ہوتا، تو کوئی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی غم خواری کرتا۔ دیکھیں، لوگوں کو خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، غم خواری کرنی چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے اور خوشیاں دل میں داخل کرنے کے اہتمام کرنے چاہیے، لیکن جس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کو چاہیے کہ اپنے بھی کردار پر غور کرے کہ کیا وہ لوگوں کی خوشیوں میں، لوگوں کے غموں میں شامل ہوتا ہے،
اگر اس کو کسی کے یہاں ولادت کی خبر ملتی ہے، اس کو کسی کے یہاں شادی کی خبر ملتی ہے، ولیمے کی خبر ملتی ہے، مدینہ منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیماً میں کے لیے سفر کی اس کو خبر ملتی ہے کہ یار فلاں حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے یہ ہوا یوں ہوا، اچھا ماشاءاللہ بیٹی کی بات پکی ہو گئی ہے، اچھا بیٹے کی بات پکی ہو گئی ہے، اچھا ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے، اچھا شادی ہو گئی ہے، یوں خوشیوں کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کو پتہ چلے گا صحتیابی نصیب ہوئی ہے اور وہ ہسپتال سے ریلیز ہو کر گھر واپس آ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، ایک اطمینان کی خبر ہے۔ تو اس طرح کی کئی خبریں ہوتی ہیں جو سامنے والے کو ملی ہوئی ہوتی ہے، نعمت ملی ہوتی ہے، خوشی ملی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم اس پر اس کو رابطہ کر لیں، چلے جائیں، مل لیں، مبارکباد دے دیں، گھر لے لیا، کرائے کی جگہ سے نکل کر اپنا گھر لے لیا، کوئی اچھا گھر لے لیا، اپنا ہی گھر لے لیا، کوئی خیر کا پہلو اس کے لیے ظاہر ہوا ہے، کوئی راحت کا پہلو ظاہر ہوا ہے، کوئی نعمت کا پہلو ظاہر ہوا ہے اس کے لیے، ہمیں اس کو رابطہ کرنا چاہیے، اس کو مبارکباد دینی چاہیے، اس کی خوشیوں میں اللہ مزید ترقی دے، برکت دے، یہ ہم کو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو خوشی، جو ترقی، جو عروج، جو نعمت لکھ دی ہے وہ لکھ دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اس کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ نے اس کو دیا تو اس کو ملا، اس کے مقدر میں نہ ہوتا تو اس کو ملتا بھی نہیں، تو خوشی میں شامل ہو۔ جو نہیں ہوتے وہ پھر انتظار بھی کرتے ہیں، یار کوئی ہماری خوشیوں میں بھی شامل نہیں ہوا، ہم بھی انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ کوئی مبارکباد آئے گا، کوئی ملنے آئے گا۔ اسی طرح غم، بیماری کی اطلاع ملی، حادثے کی اطلاع ملی، انتقال کی اطلاع ملی، کوئی فوتگی ہو گئی یہ اطلاع ملی، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، عمارت ڈھے گئی یا عمارت کو کوئی نقصان پہنچا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو وہ درپیش آتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو کوئی عیادت، کوئی تعزیت، کوئی غم خواری، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو اس کو دل خوش ہوگا، ہاں اس کو راحت ملے گی، اس کو فرحت ملے گی کہ یار میرے ساتھ یہ شامل رہا میرے غم میں، اس نے غم گساری کی میرے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی آتی تو آپ کے لیے بھی 100 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس طرح بالکل مطلب کہ وہ کہتے ہیں یار نہیں یار ہم کو نہیں۔ اچھا بعد اوقات ایسا ہوا ہے کہ چند ایک مرتبہ کسی کو میں نے عرض کی ہے کہ یار اپنے کر نہ لیتے تو کہتے یار مجھ کو سچکا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑتا ہوگا سچکا، میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ اسے کو غلط بیانی کی، لیکن سچکا پڑھنا چاہیے، ہم کو ایسا شعور بیدار کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کا بھی سچکا پڑتا ہی ہے، مطلب سچکا سے مطلب یار مجھے خیال نہیں رہا، کیسا بھی کرنا چاہیے تھا۔ اب دنیا بھر کے کام کا خیال رہتا ہے، اب انہی کاموں کا خیال نہیں رہتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم انسان ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، انسان خوشی غمی کو محسوس کرتا ہے، جانوروں میں نہیں رہتے۔ اگر اس کے منہ پہ جا کر اس کی تعریف کرو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے منہ پہ جا کر اس کو ڈانٹو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم انسانوں میں رہتے ہیں، انسانوں کے دل ہیں، اس میں اندر کوئی تارزویں تمنا احساسات آپ کے بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ غم خواری کیجیے، ان کے ساتھ دل جوئی کیجیے، ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیے۔ ایسے بھی ہیں جو رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کوئی ہاسپٹلائز ہے یا کوئی اس کا میڈیکل ایشو ہے تو وہ بڑھ کر اس کے ساتھ ہسپتال میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا حامد ہسپتال میں تھا تو میرے 2 دوست تھے پرانے، وہ اور اس میں ایک اور بھی میرے دوست تھے، الطاف نام ہے ان کا، تو مجھے پتہ بھی نہ ہوتا تھا، وہ باکثرت ہسپتال جاتے تھے اور جا کر مطلب کہ پیچھے سے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے میرے بچے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آئیں اور وہ اتنی دیر تک رکے رہے، کھڑے رہے۔ آج یاد ہے نا، وہ یاد آتے ہیں، یعنی بالکل کوئی مطلب کہ بہت پرانی ہماری دوستی رہی ہے۔ میں ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، اس طرح ایک اور بھی میرے دوست ہوتے تھے تو کچھ ملتے تھے، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتے، وہ یاد رہتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی مطلب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں جو ہسپتالوں کے 2-2 4-4 6-6 دھکے کھاتے ہیں، اللہ نے ان کو قیمت دی ہوتی ہے، ان کو وسعت دی ہوتی ہے تو خرچہ اٹھا لیتے ہیں، یاد رہتے ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، خاندان والے گھر والے ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔
جب خدا نہ خاصہ ان پر کوئی پریشانی آئے تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ میرے دکھ درد میں کھڑا رہا تھا، مجھے بھی کھڑا رہنا چاہیے. تو یہ ایک موضوع چل پڑا تو میں نے آپ کے سامنے ایک مدنی گلدستہ رکھ دیا ہے. اگر آپ کے اندر یہ احساسات نہیں ہیں تو اس کو پیدا کیجئے، اور یہ نہ دیکھیں یار ابھی اپنے نہیں جاتے، یار ابھی اپنے کو پرواہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو جب آپ پر اللہ نہ کرے پڑے گی تو پھر کسی کو آپ کے بھی پرواہ نہیں ہوگی، تو پھر شکوہ شکایت مت کریں اس ٹائم پر کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں رہتا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو بہت کیا تھا، ہمارے اوپر جب آئے تو ہم پر کسی نے بھی نہیں کیا. ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس پہ اس کو غور یہ کرنا چاہیے کہ اس نے کیا تو تھا، لیکن کیا کرنے کے بعد دھو تو نہیں دیا. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کرتے ہیں ایسا کھڑے رہتے ہیں اور غمخواری میں اور خوشیوں میں اور ایسا کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اپنی زبان اور اپنے کردار سے ایسا اس کو مطلب کہ وہ دل توڑ دیتے ہیں، اپنے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ جب اس پر آتے تو اس کے لیے بھی ہمدردی نہیں رہتی. بس یاد رہتا ہے لیکن ہمدردی نہیں رہتی. یار ٹھیک ہے کیا، وہ امیر سنت کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو گرم گرم بھوک کی حالت میں ایسی خوب ٹیسٹی بریانی کھلائے، یہ لو ہاتھ سے کھلائے، لے لے آپ کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، اور نہیں یار ایک نوالا تو کھانا پڑے گا آپ کو، نہیں یار بس ایک نوالا میں میری خوشی کا دو. یہ اس کو کھلایا تھا، محبت سے کھلایا، اور جب 99 نوالے کھلا دیے اور اس کا دل خوش اور خوشی گارڈن کر دیا آپ نے اس کے دل کو. ٹھیک ہے، اب وہی پلیٹ اٹھا کر کے اس کے منہ پر مار دی، آپ نے مار دی. آپ بتائیے کہ 99 نوالے یاد رہیں گے کہ آپ کو ایک بار منہ پر پلیٹ مارنا یاد رہے گا؟ آپ بولا یار اس کو 99 نوالے یاد نہیں ہے، میرا ایک بار پلیٹ مارنا اس کو یاد رہے گا. یا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جی یہی بات ہوئی کہ بھائی یہ پلیٹ مارنا یاد رہتا. ارے پھول بھی مارو نا تو باتوں کا اچھا نہیں لگتا، پھول بھی پیش کیا جاتا ہے، پتھر تھوڑی ہے جو ماریں گے. خیر بات تو بہت آگے بڑھتی ہی چلی جائے گی. میری مدنی التجا ہے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے عاشقان رسول، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے اور ڈھونڈیے مواقع. میرے پیارے مرشد بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ دل میں داخل ہونے کے چند مواقع آتے ہیں، اور بس وہ ایک یوں سمجھے کہ یہ ایک گیٹ دل کا کھلتا ہے دل میں داخل ہونے کے لیے ایسے مواقع پر، خوشی و غمی کے موقع پر. جیسے ایسے موقع نا فوراً وہ اس گیٹ کے ذریعے دل میں داخل ہو جائے، ورنہ گیٹ بند ہو جاتا ہے. پھر آپ بولو گے تو وہ دیر ہو گئی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے اندر یہ کمزوری ہے تو دور کریں گے، خوبی ہے تو اس کو بڑھائیں گے. اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے، اللہ کریم آپ کو بھی توفیق دے، اور ہم سب لوگوں کی خوشی غمی میں شامل رہیں. بات وہیں آ کر میں پوری کروں گا کہ میرے پیر و مرشید کے گھر میں، خاندان میں خوشی داخل ہوئی ہے، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. میں آپ سب کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کرتا ہوں. نام رکھا ہے جریر رضا، اور نام اتنا پیارا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اور ان کی خصوصیت ایک ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. کتنے پیارے صحابی تھے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب بھی دیکھتے تھے مسکراتے تھے. تو یہ صحابی رسول کتنے بڑے عاشق ہوتے ہیں. ان کے نام کی نسبت سے جریر، اور ایک وہ عاشق رسول جنہوں نے ہمیں یہ عشق و محبت کے سارے راستے دکھائے، محبت صحابہ کے راستے دکھائے. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے رضا، تو نام ہو گیا جریر رضا اتاری. ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت پیارا نام ہے. اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے گھر بار کو سلامت رکھے، ان کے پورے کنبے کو سلامت رکھے، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے پورے کنبے کے لیے مغفرت کا
سبب بنے، ذریعہ بنے، اللہ اور ان کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور ان کی خوشیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی بڑی ہماری یہ شخصیتیں، ان کا چرچا، ان کا ذکر میں جتنے بڑے فورم پر کروں کم ہے، جو کچھ بھی ہے انہی کے دم قدم سے ہے۔ اللہ کریم میرے پیر و مرشد کی خوشیوں میں اور برکتیں دے اور برکتیں دے اور برکتیں دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو خوش ہوئے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے پیر و مرشد کے گھر پر جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے گھر میں خوشی آئی ہے، ماشاءاللہ۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عابد اطاری بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ ماشاءاللہ میرے رب کا کلام حاجی عمران صاحب، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ان کی زندگی لگائے، اللہ پاک انہیں خوشیاں دے، اللہ پاک انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ پاک انشاءاللہ نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوئیے، لوگوں کے غموں کے ساتھ غم بانٹیے، انشاءاللہ آپ کو بھی راحت ملے گی، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ جینے کا لطف نہ آئے تو مجھے کہیے گا، مزہ آئے گا، مگر جو کچھ بھی کریں شریعت کے دائرے میں کریں۔ اب کسی کی خوشی ہو رہی ہے اور آپ بولو یار تو خوشی میں فنکشن رکھا ہے، اور فنکشن کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے گیا، تو مدنی چینل نے بولا تھا نا مولانا کہ کسی کی خوشی میں بڑے خوش ہو جائے کرو، تو یار یہ بڑے خوش ہیں، ناچ رہے، کود رہے، گانے بجا رہے ہیں، تو ان کی خوشی میں شامل ہونے گیا۔ نہ 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 نہ، یہ خوشیاں نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں، بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ خوشیاں یہ وہ انداز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور رضا کے اندر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جہاں گناہ ہو رہا ہوگا، جو خدا نہ کرتا گناہ میں پڑا ہوگا، تو وہ خوشی تو نہیں منا رہا ہے، وہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ خوش ہو رہا ہے، اصل میں تو وہ خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے، وہ تو وہ اپنے اس گناہ کے ذریعے مصیبت کو دعوت دے رہا ہے، مصیبت کو دعوت دے رہا ہے۔ خوشی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نعمت ہے، جس سے بندہ اس کا شکر ادا کر کے اس نعمت کو سے وہ آگے اور نعمت بڑھانے کی وہ اس میں کوشش کرتا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہو، اور یوں روتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، تو زوال نعمت سے بچا۔ ہاں یہ میں کہا یاد آ گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسے گناہوں بھرے پروگراموں میں چلے جاؤ، ادھر ادھر چلے جاؤ، اور آپ کا یار یہ وہ خوشی میں شامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ قرآنی آیات، قرآنی صورتوں کے فضائل یہ ہمارے اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، تاکہ ان صورتوں کو پڑھنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو۔ کچھ تعارف بھی ہم اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ آج جس سورہ مبارکہ کا آپ کو تعارف بیان کروں گا اور اس کے فضائل بھی بیان کروں گا، وہ سورہ توبہ ہے۔ اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ دو نام اس کے کئی نام ہیں، مگر یہ دو نام اس کے بڑے مشہور ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ اس سورت میں 16 رکوع ہیں اور 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں، 4078 4078 کلمے اور 10,488 حروف اس میں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ وجہ اس کی اصل میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو اس صورت میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ
تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اس عنوان پر قول ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی. فضیلت اس کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود، سورہ برات، یعنی سورہ توبہ، سورہ برات، اس کی یہ سورت سورہ مبارکہ کا دو نام ہیں، سورہ ہود اور سورہ توبہ. سورہ یاسین اور سورہ دخان اور سورہ نبا کو منافق یاد نہیں کر سکتا، یہ اتنی زبردست صورت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں. حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اب دیکھیں یہ سکھاؤ، ایک تو ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھنا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کریم کہ اس معنی اور مطالب اور اس پیغام کو سمجھنا کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یا سورہ نور میں، سورہ مائدہ میں، دیگر سورتوں کو جو بیان ہوتا ہے، سورہ نساء کا بیان ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا بیان ہوتا ہے، اور بھی بے شمار صورتیں ہیں، کئی صورتیں جن کا بیان ہوتا ہے. ان صورتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا بیان بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا یقیناً بہت ثواب کی بات ہے، اس کو چھونا ثواب ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو صحیح پڑھنا اور پھر صحیح پڑھ کر اس کو سمجھنا. آپ کہیں گے یار ہم کہاں سے سمجھیں گے، تو سمجھنے کے لیے الحمدللہ جو اردو والے لوگ ہیں ان کے لیے تفاسیر موجود ہیں، تراجم موجود ہیں، ترجمہ کنز الایمان ہے، صراط الجنان پوری تفسیر موجود ہے. اسی طرح مطلب کہ آپ تفسیر اپنے خزان العرفان دیکھ لیں، نور العرفان دیکھ لیں، تفاسیر موجود ہیں. سمجھنے کے لیے چاہیے آپ ایک دفعہ قرآن کریم کھول کر اسے پڑھیں، صحیح پڑھیں. اچھا، صحیح پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہے، مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ موجود ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن موجود ہے. موبائل فون پر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے، آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ ایڈمیشن لے لیں. دنیا بھر میں آپ کہیں بھی ہیں، ایک مطلب بہت کم ایک اس کی فیس ہے منتھلی، اور آپ اپنے ٹائمنگ کے اندر ایز پر یور وش، اپنے ٹائمنگ کے اندر یو کین لرن، آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ جہیں بھی رہتے ہیں، اینی ویئر یو لیونگ. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ کے اندر یہ تمنا ہے. یہ کہہ دینا کہ ہمارے یہاں کوئی پڑھانے والا سکھانے والا نہیں ہے، یہ تو اب اس جدید دور میں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس جدید دور کی جو جدت ہے، جو ایجادات ہیں، ان سے جاؤ جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اور تبلیغ دین اور کام اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. مدنی چینل خود ہی اس بات کی ایک کڑی ہے، اس سلسلے کی کڑی ہے. اسی طرح نیٹ کی دنیا ہے، آن لائن کی ایک پوری دنیا ہے. آن لائن دنیا بھر میں کورسز ہو رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی چیزیں آن لائن کے ذریعے کورسز کر رہے ہیں، ڈپلوما حاصل کر رہے ہیں. تو ہم قرآن کریم کیوں نہیں سیکھ سکتے، قرآن کریم کیوں نہیں سکھا سکتے؟ آپ سیکھنے سکھانے والے بنے. اب یہ کہنا کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کہاں جائیں، کہیں نہیں. آپ نیٹ کے ذریعے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لیں اور اپنا قرآن کریم درست کریں. اور ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحبان نہ صرف قرآن کریم درست کراتے ہیں اور کورسز کراتے ہیں، فرض علوم سکھاتے ہیں، درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مدنی ذہن دیا جاتا ہے، اور مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. آپ تھوڑی کوشش تو کریں، ہمت تو کریں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں پڑھنا بھی نصیب ہو جائے، تلاوت کرنا بھی نصیب ہو جائے، اور سیکھنا اور سمجھنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، ابھی سے کمر باندھ لیں اور قرآن کریم پڑھنا ہے ماہ رمضان میں، یہ یاد رکھیے گا. ابھی سے شروع کر دیں تو ماہ رمضان کے آتے آتے انشاءاللہ گاڑی پٹری پر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سیکھنے کا سلسلہ بھی میں نے عرض کی کہ آپ ضرور رکھیے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تو میرے رب کی ہر بات پیاری ہے۔ وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 چھٹے پارے میں، آیت کریمہ تو بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا ایک حصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں یہ جو حصہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں۔ فرمایا تعاونوا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، دوسرا گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنے کا، یعنی تعاون نہیں کرنا باہمی۔ بر ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، بر کہتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اس میں ایک ہے اثم، ولا تعاونوا علی الاثم، اثم سے مراد گناہ ہیں، اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ اتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ اور اس کا مضمون اتنا واضح ہے۔ میں ایک بار پھر یہ حدیث سناتا ہوں، اب حدیث غور سے سن لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اور گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ اب چلتے دوبارہ اسی آیت کریمہ کی طرف کہ یہ بڑی جامع بات جو ارشاد فرمائی گئی، نیکی و تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں۔ اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ و زیادتی کے زمرے میں اس کے تحت آتی ہے۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، اسی طرح لوگوں کی غمخواری کے جو کام کرنے کے ہیں
وہ کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سماجی کام کیے جاتے ہیں، پورا ایک سوشل نیٹ ورک بنتا ہے، داخل ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے، کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، گناہوں کے جو اڈے ہوتے ہیں، برائیوں کے جو اڈے ہوتے ہیں، ان میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافعہ طاہرہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ ماشاء اللہ نگران شورا و مجلس چینل کا سلسلہ میرے رب کا کلام اپنی برکتیں ہم مجلس چینل کے ناظرین پر لٹا رہا ہے۔ ماشاء اللہ مجلس چینل کی مجلس خبروں سے پتہ چلا کہ نگران شورا ساؤتھ افریقہ کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ نگران شورا اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہند کب آئیں گے؟ شافیہ طاہرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پیاری مدنی منی، اللہ کریم آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ دیکھیے کب آنا نصیب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا موقع ملا۔ اصل میں ماہ رمضان کی کیونکہ آمد ہے الحمدللہ، جس طرح آپ اردو نشریات دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کی انگلش ٹرانسمیشن بھی ہے، انگریزی نشریات، اس کو لائن اپ کرنے کے لیے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو انگلش ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اسپیشلی یو کے میں، ساؤتھ افریقہ میں اور اس طرح کے دیگر ممالک میں، امریکہ میں بھی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو ایک بہتر سے بہتر مواد اور بہتر سے بہتر بیان پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں لوگ گناہوں سے بچنے پر کافی زیادہ آمادہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے ذریعے بھی کوئی علم دین حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ ٹی وی کے ذریعے آنے والے سلسلے جو مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں، یہ الحمدللہ نیکیوں بھرے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ اس میں آپ کو بے پردہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ کوئی بھی آپ نے اس میں کوئی میوزک سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے۔ اور دیگر یہ کہ ایڈورٹائزمنٹ ہم دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، اور بڑی تعداد عاشقان رسول کی ہمارے ساتھ مدنی چینل چلانے اور بلکہ دعوت اسلامی کو چلانے میں مالی تعاون کرتی ہے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ماشاءاللہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قرآن کریم میں حکم ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ مالی تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دینے کی، لینے کی بظاہر کوئی اس وقت کوئی ہمیں حاجت و ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اخراجات اربوں میں ہیں، مدنی چینل کے اخراجات کروڑوں میں ہیں، دنیا کے کتنے سیٹلائٹ کے ذریعے ہم جا رہے ہیں، اور دنیا کے کتنے ملکوں، بہت کم علاقے رہ گئے ہیں دنیا کے جن میں شاید ہماری نشریات لینڈ نہیں کر رہی ہیں۔ باقی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی یہ نشریات دنیا بھر میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں،
جہاں سیٹلائٹ ایشوز آتے ہیں وہ الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل جو نیٹ ورک ہیں ان کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان براہ راست سلسلوں کو، مدنی چینل کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ اب تو وہ جو ریڈیو سروس آئی ہے، میں تو خود میں نے اس کو آن کیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو بہت ہلکے پھلکے نیٹ کے اندر آپ بٹن دبائیں، تھوڑی دیر کے اندر آپ سن لیں مدنی چینل پہ کیا کیا آ رہا ہے۔ ایک طرح سے ریڈیو پر آپ براہ راست مدنی چینل کی آواز، مطلب وہاں جہاں آپ ہیں آواز سن رہے ہیں۔ تو یہ سارا مطلب کہ لوگ آ گئی ہیں چیزیں تو ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہی ہوں مدنی چینل کی بالخصوص نشریات کے حوالے سے وہاں ایک مینجمنٹ کے کچھ کام تھے، تو اس طرح کے کچھ مدنی کام تھے۔ ظاہر ضمناً پھر اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک واپس آ گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب بھی مدنی کام میں شمولیت اختیار کریں دعوت اسلامی کے، بہت بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک، بہت بڑا مدنی کام کا یہ نظام ہے الحمدللہ۔ میں تو جب مدنی خبریں دیکھتا ہوں تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں یار، ایک ایک آپ کا آدھے گھنٹے کی مدنی خبریں بعدوں کا 10-12 شعبہ جات آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے شعبوں میں اور کیسے کیسے اسلام میں کن کن مجالس میں تقسیم ہو کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ اب بھی ساتھ دیجیے، جانی بھی ساتھ دیں، وقت کے ساتھ بھی ساتھ دیں، مالی بھی تعاون کریں، دیتے رہیں۔ دعوت اسلامی کو تو پورا سال آپ اپنا مطلب آمدنی ہی کا کوئی حصہ بنا لیں کہ میری آمدنی کا 12% اتنا، میری سیل کا اتنا، پورا سال دعوت اسلامی سال میں ایک بار تو خرچ کرتی نہیں ہے، پورا سال ہمارا خرچ جاری رہتا ہے۔ مدنی چینل 12 گھنٹے چل ہی رہا ہوتا ہے، اور یہ تو نا پیسہ دیکھتا نہیں ہے، پیسہ پیتا ہے، ڈرنکنگ منی ان کا تو یہ ہے۔ تو اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے اخراجات، یعنی اگر صرف 3 شعبے میں آپ کو گنتی کر رہا ہوں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور مدنی چینل، صرف 3 شعبے جو ہے نا ہمارے، اس کے اخراجات میں سمجھتا شاید 2 ارب سے زیادہ ہیں، شاید میرا اگر اپنا کیلکولیشن اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 ارب سے زیادہ ہیں، صرف یہ 3 شعبوں کے اخراجات۔ دعوت اسلامی 102 سے زیادہ شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے۔ تو آپ کا کتنا مالی تعاون ہمیں چاہیے، کتنا مالی تعاون چاہیے۔ پھر کتابیں ماشاءاللہ چھپائی جاتی ہیں، پرنٹ کی جاتی ہیں، اسے دنیا بھر میں بیچا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، کتنا کم سے کم اس کا منافع رکھ کر پورا ایک سسٹم چلایا جاتا ہے۔ اتنے مدنی مراکز ہیں، اتنی مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں دنیا میں، جو دین کے نام پر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مدنی کام ہو رہا ہے، اور جو اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے، گھر گھر جو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، اصلاح امت کا معاملہ ہو رہا ہے، اور بڑے چھوٹے بچے، مرد عورت بوڑھے الحمدللہ جو بھی عاشقان رسول اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس سے تو پتہ نہیں کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غیر مسلم مدنی چینل دیکھتے دیکھتے مسلمان بن جائے، اب بتائیے کتنا بڑا یہ مدنی چینل کا فائدہ ہے۔ مبلغین کی نیکی کی دعوت سن کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے، یہ کتنا دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کا فائدہ ہے۔ تو نیٹ ورکنگ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، کتنا کروڑوں عاشقان رسول تک سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے یہ نظام، یہ نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کہ ایک طرف میڈیا اخلاقیات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہماری تباہ و برباد کر رہا ہو، دوسری طرف تعلیم کے معاملے میں ہم کس قدر پریشانی کا شکار ہیں، اور کتنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ تو یہ 2 سیکٹر ہیں، میڈیا اور ایجوکیشن، جہاں پر بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت۔ تو دعوت اسلامی نے مدنی چینل بھی آن کیا، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ کیا کہتے ہیں اسکول سسٹم جو ہے وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر، اسلامک اسکولنگ سسٹم۔ تو یوں دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کتنی انداز پر دیکھا جا سکتا ہے، ان سب کی فیسیں پیمنٹ کی جاتی ہیں، فری تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ کا مالی تعاون بہت چاہیے۔ شعبان المعظم میں آپ تو زکوٰۃ بھی دیں گے، فطرہ بھی دیں گے، ادر ڈونیشن بھی آپ دیں گے، تو دیجئے، مبلغین کو بلا کر دیجئے، یار تم دعوت اسلام والے ادھر آؤ یار، یہ لے جاؤ یار، تم لوگ کام کرتے ہو، ان کی حوصلہ افزائی کریں، دعوت اسلام والوں کی، مبلغین کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر یہ آپ سے رابطہ کریں تو یہ بولیں ہم کو 12 لاکھ دو، تو بولے 12 لاکھ سے کیا ہوگا، یہ یار تم 1 کروڑ 12 لاکھ لے جاؤ،
لو یار کام کرو، آپ کام کرو، مدنی کام کرو، اور پھر آپ بھی ساتھ چلیں یار، مجھے بھی اپنے مدنی کاموں میں شامل کریں، میں بھی الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہوں، میں بھی نیکی کی دعوت دیتا ہوں الحمدللہ، کہاں مسجد بنانی ہے وہاں مسجد بنانی ہے، یہ لیجیے آپ میری طرف سے اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے مسجد کے، اچھا مجھے بھی تھوڑا مسجد بنانے میں میری خدمت بھی میں شامل کروں گا، مجھے بھی بتا دیں کہ مسجد بنانے میں مجھے کچھ میرے لیے کام ہو تو مسجد بنانے میں اپنی خدمت بھی دے دیں، وقت بھی دے دیں، پیسہ بھی دے دیں، ثواب آپ کو ملے گا نا، ثواب کتنا ملے گا ذرا سوچا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، ثواب ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں مدد کرو، گناہ اور برائی میں مدد نہ کرو آپس میں۔ اللہ کریم ہم سب کو آپس میں جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں، دیگر عاشقان رسول کے جو نیکی کی دعوت کے مدنی کام میں جو مستحق ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ قول چلائیے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمران بھائی۔ خیر مبارک، ماشاءاللہ جی، کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ میرے رب کا کلام، سبحان اللہ۔ عمران بھائی کیا بات ہے قرآن پاک کی، کیا ہی بات ہے اس کے پڑھنے کی، اس کو دیکھنے کی، سبحان اللہ۔ عمران بھائی ایک مدنی پھول عطا فرمائیے کہ بعض مرتبہ امام صاحب نہیں موجود ہوتے تو لوگ کسی کو پکڑ کر آگے کر دیتے ہیں بزرگ سمجھ کے، لیکن جب وہ قرات سنتے ہیں تو اس میں پھر جو سامعین ہیں، مقتدی ہیں، ان میں جو صحیح پڑھے ہوتے ہیں ان کو بڑی پھر کوفت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت صحیح مخارج یا اس کی قرات اس کے مطابق نہیں، تو اس نماز کے بارے میں پھر آپ کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے تاکہ اصلاح جو پڑھاتے ہیں ان کی بھی ہو جائے اور جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول کی، پیر و مرشد کی تعلیمات کی اللہ تعالیٰ عز و جل برکتیں عطا فرمائے، ایمان سلامت فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جب تک کہ کوئی شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ امامت کا اہل ہے، صرف ایک مٹھی داڑھی ہو جانا ہی امامت کو کا اہل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر قرات درست ہے اور دیگر امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی تب بھی مسائل ہیں، تو بغیر اس بات کی تصدیق ہونے کہ آپ امامت کے اہل ہیں، یعنی آپ امامت کروا سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، امامت کے مصلی پر آ جانا یا امامت کروانا یہ جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے۔ یعنی کیوں کسی ہم اس طرح کا اپنے سر وبال لیں کہ اپنی نماز بھی داؤ پہ لگی ہوئی، اوروں کی نمازوں کو بھی ہم نے داؤ پہ لگا لیا۔ تو آگے بڑھانے والوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ نماز کی اہلیت، امامت کی اہلیت ضروری ہے، اور اس کے نماز کے احکام اور اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا، آپ کس نے کیا کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ پرٹیکولر چیز کے لیے پھر خاص متعین چیز کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے، فیضان نماز کورس، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے، یہ بھی ضرور کر لیجئے۔ یہ جتنے بھی آپ چھوٹے بڑے جو لوگ معاشرے میں کہلاتے ہیں، آپ فیضان نماز کورس ضرور کیجئے۔ ہر عاشق رسول کو چاہیے، ہر اسلام بھائی کو چاہیے فیضان نماز کورس کرے تاکہ نماز ہماری درست ہو سکے۔ قول چلائیے۔ میں عائشہ تاریہ کوئٹ سے بول رہی ہوں۔ آل ابتار پر فضل کر، رحم کر دو جہاں میں خدا، ان کو آباد رکھ۔ نگرانی شورا کو، باپا جان کو، سب مدنی چینل لوگوں کو مدنی منع کی آمد مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، شب برات آنے والی ہے، 15 شعبان المعظم، یہ براعت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اور ایک دوسرے کو معافی و درگزر کرنے کی بھی رات ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر اب تک آپ نے حق تلفیوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں بنائی،
اور چھوٹے بڑے حقوق جو لوگوں کے طرف کیے ہیں ان کی کوئی معافی کی صورت نہیں بنائی، اپنے گھر میں بھی نہیں بنائی، باہر بھی نہیں بنائی۔ گھر میں تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، جس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان کی حق تلفی کے اندیشے زیادہ رہتے ہیں۔ تو یہ ضرور اختیار کیجئے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ شروع رکھیے، اور بالخصوص ان دنوں میں جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ شب برات میں 15 شعبان المعظم کی اس بابرکت رات میں یہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں اور معاف کرتے بھی ہیں الحمدللہ کرنے والے، بہت ہی خوبصورت یہ انداز ہے۔ اللہ کریم اس میں ہمیں برکت دے، اس میں ہرگز شرمانے کا یا اس طرح کی جھجک کا انداز اختیار نہ کریں۔ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، شوہر بیوی معافی تلافی کریں، ساس سسر کا معاملہ یا بہو ساس کا معاملہ، اور یہ جو بھی مطلب کہ اس طرح کے رشتے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے ضرور معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے پڑوسیوں کے ساتھ معافی کریں، اور یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دے دیں، بات کر لیں، معاف کروا لیں، یا جو بھی ہے اس کی کوئی شرعی صورت پیدا کر لیں۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر میں نے آپ کا وہ چھوٹے سے بڑے سے بڑا حق جس کا آپ تصور کر سکتے ہو تصور کیجئے، اور وہ چھوٹا حق جس کا آپ تصور کر سکتے تصور کیجئے کہ میں نے آپ کا تلف کیا ہے، ان تمام حقوق کی معافی مجھے بھی معاف فرما دیجئے، اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے آپ بھی معافی مانگیے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دل سے کینہ و بغض نکالیے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے کہ اتنی بابرکت رات آ رہی ہے، اتنی بابرکت رات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے، اور کینہ و بغض رکھنے والا یہ نہ بخشا جائے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک آپ پر کسی نے ظلم کیا تب بھی آپ معاف کر دیں، اور اگر دل کو صاف رکھے، کوئی نہیں ہوتا یار، پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کو ہم ایسا مطلب کہ منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے، نہیں بس عجیب ہے، اچھا نہیں لگتا، بس کیوں اچھا نہیں لگتا یار، کیوں اچھا؟ بغیر ناک کا آدمی تھوڑی ہے، اگر بغیر ناک کا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہوتی بظاہر، اور کوئی وجہ ہو تو معاف کر دے، وجہ ہو تو خلاصی کر دے، ورنہ نارملی طور پر آپس کی ناراضگیوں کی اتنی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ جب وجوہات پر گفتگو کی گئی ہے، میں نے خود ایسے کیس ڈیل کیے ہیں، جو وجوہات پر گفتگو کی گئی ہے تو وجہ کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، ارے بھائی ہوا ہی نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا؟ ابھی کل پرسوں کی شاید بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں جو آپ سے ملا تھا، میں کہا کون ملا تھا؟ وہ آپ کے پاس جو آیا تھا۔ میں نے کہا وہ آیا ہی نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے، میری اس طرح کی سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اچھا تو غلط فہمی ہو گئی، اچھا مہربانی یار آپ نے پوچھ لیا، کیا وہ غلط فہمی آپ کو؟ تو میں خود ہی نہیں تھا یہاں پر، تو ملاقات کہاں سے ہوتی؟ تو میں تھا ہی نہیں، کئی دنوں سے نہیں ہوں، تو یوں اب آپ دیکھیں میں ملک میں ہی نہیں ہوں۔ اچھا اب اس سے پہلے کا واقعہ ہو تو وہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ بھلے آدمی تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں غلط فہمی ہو گئی، میں نے کسی سے غلط سنا ہے۔ اب سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، مہربانی کہ پوچھ لیا، اب انہوں نے سمجھا دیا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یوں ہوتا ہے، تو بعض اوقات صرف سنائی ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وضاحت کر لیں، دل میں اگر کچھ ہے تو بول دیں، نکل جائے گا یار، اور خلاصی کرے، معافی کرے، اور درگزر سے کام لے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو، اور دلوں کو صاف کرو، اپنے کینے و بغض کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ کوئی دل میں رکھنے والی شے ہی نہیں ہے، کینہ و بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، یہ کوئی رکھنے والی شے ہی نہیں ہے، یہ تو گندگی ہے، گندگی تو نکالی جاتی ہے، گندگی رکھی تھوڑی جاتی ہے، یہ تو گندے گناہ ہیں، ان کو تو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو رکھا نہیں جاتا۔ رکھنی تو محبت رکھیں، پیار رکھیں، اتفاق رکھیں، لوگوں سے ہمدردی رکھیں، خیر خواہی رکھیں۔ تو یوں معافی مانگ لیجئے، اور یہ سوچیے کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی، یہ ذہن بنا، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہو بھی تو سکتی ہے غلط فہمی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے سنا کچھ اور ہو، سمجھا کچھ اور ہو، ہوا کچھ اور ہو،
بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ واقعی اپنے اس معاملے میں مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مسلمانوں سے خلاصی ہو جائے اور میں ایک دوسرے سے ساتھ ہم اتفاق و محبت سے رہیں اور کینہ و بغض نہ رہیں. 2 قدم آگے بڑھائیے, رابطہ کر لیجئے, اللہ نے چاہا تو منزل آسان ہو جائے گی, معافی تلافی کی صورت بن جائے گی, وہ آپ کو معاف کر دے گا, آپ ان کو معاف کر دیں گے, مدینہ 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 ہوتا رہے گا. شب برات کا اجتماع دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے. بلکہ میں تو آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ 14 شعبان یعنی جمعرات کا بھی روزہ رکھیے کہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے, اور جمعرات کو عصر مسجد میں ادا کر لیجئے. زی قسمت دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں, ادا کر لیے. ویسے جمعرات ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتے ہیں, تو ہمارے اجتماع یہ بڑی راتوں کے وہ اس میں بڑی رات کے اجتماعات کے جدول میں وہ منتقل ہو جاتے ہیں. تو عصر مسجد میں ادا کریں کہ نامہ اعمال کے جو وہ ایک کہتے ہیں کلوزنگ ٹائم ہے, تو وہ میں جب یہ آخری لمحات ہو تو میں مسجد میں بھی ہوں, اور الحمدللہ اللہ کرے کہ میں روزے سے ہوں, 14 شعبان کا بھی روزہ. اور جب غروب آفتاب ہو جائے اور نامہ اعمال کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو تو بھی میں مسجد میں ہوں. اس کی ابتدائی لائنیں ہی مسجد میں ہیں, میں نیکی کے کام میں ہوں اور افطار کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر مسجد سے نہ نکلیں, مغرب کی نماز جماعت سے ادا کریں, 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں, خاص اس رات کی برکت ہیں, ادا کریں. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, ثواب ہی ثواب ہے, کرم ہی کرم ہے. جس کو وسوسوں کا شکار ہو اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے. اتنی نیکی و پرہیزگاری کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ نوافل وغیرہ پھر کھانا کھا لیں. دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں الحمدللہ لنگر رضویہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, تو ایک خوش نصیب اسلامی روزے سے ہوتے ہیں تو وہ کھانا بھی کھا لیں. اور پھر عشاء کی جماعت ہوتی ہے, عشاء کی جماعت کے بعد فیضان مدینہ سے تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, بیان کا بھی سلسلہ رہتا ہے, اور خوب مطلب کہ دعائیں ہوتی ہیں, کلام پڑھے جاتے ہیں, نعت و مناجات کا سلسلہ رہتا ہے, اور بڑا پرذوق و پرسوز ماحول ہوتا ہے. اللہ سے رو رو کر مغفرت کی, کرم کی بھیک مانگی جاتی ہے. آپ بھی اس سے بالکل اپنے آپ کو محروم مت کیجیے گا. اور میری مدنی التجا یہی ہے کہ عصر آپ نے جمعرات کو مسجد میں ادا کر کے آپ نے فجر سے پہلے مسجد سے نہیں نکلنا, کوئی جب تک کوئی صحیح مجبوری نہ ہو. اللہ توفیق دے, اشراق چاش پر کے نکلے مسجد سے. مسجد اللہ توفیق دے تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائے. آپ بولے گا یار انگلی دے تو یاد پکڑتا, ہاتھ ہی پکڑتا, گلے پڑوں گا. نیکی کی دعوت دینی ہے, کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے, نیکی کی حرص اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ٹھیک ہے, معافی درگزر سے سارے کام لے کر ابھی یہ 2-3 راتیں رہ گئی ہیں, اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھنا ہے معذرت کے ساتھ. 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے, بہت برکت والا روزہ ہے. تو 14 اور 15 دونوں کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جمعہ بھی مل جائے گا, ثواب بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو جمعہ کو انشاءاللہ مدنی چینل پر دعا افطار بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جمعرات کو بھی عصر کی نماز کے بعد سے سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے, اور جب تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے مدنی چینل پر براہ راست. اور پھر جمعہ ہے تو جمعہ میں رک جائیے, جمعہ کی نماز, بیان, وہ مدنی چینل براہ راست, صلاۃ و سلام, اور پھر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دعا افطار کم و بیش 6:15 ساڑھے 6 بجے کے آس پاس. اور انشاءاللہ پھر مغرب ہو جائے گی تو 15 شعبان بھی ہم کو یوں مل جائے گی. کہتے ہیں مزہ آئے گا نا, نیکی کی دعوت نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اللہ قبول کر لے, باقی اب اللہ اخلاص بھی نصیب کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجازت دیجیے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا. ایک بار پھر میں التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی ضرور بڑھائیے اور جاری رکھیے. دعوت اسلامی کو اربوں روپیوں کی ضرورت ہے دنیا بھر میں مدنی کام کرنے کے لیے. مہربانی کیجیے, کوشش کیجیے, آپ کا مالی تعاون دعوت اسلامی کو اور ترقی دے سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.